بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور قبولیت مکہ میں غالباً سب پر فائق تھی. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن نہ تھا. آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے بہت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانائی، خوش اتواری، راست کرداری اور دیانت و ایمانت کا تمام ملک میں چرچا تھا. تجارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ تھا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے کے بعد آپ فارغ البلا سے زندگی بسر کرتے تھے. ایک مرتبہ قحط کے ایام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب عیالدار آدمی تھے. ان کی عزت و عظمت بزرگی خاندان اور سردار بنی ہاشم ہونے کے سبب سے بہت تھی، مگر افلاس و تنگی کے ساتھ ان کی گزر اوقات ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کی اسرت و تنگی کا حال دیکھ کر اپنے دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج کل قحط کا زمانہ ہے اور ابو طالب کا کنبہ بڑا ہے. مناسب یہ ہے کہ ان کے ایک لڑکے کو آپ اپنے گھر میں لے آئیں اور ایک کو میں لے آؤں. اس طرح ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورہ کو پسند کیا اور دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور اپنی خواہش بیان کی. ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو تو میرے پاس رہنے دو اور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش ہے تو لے جاؤ. چنانچہ جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لے آئے. یہ واقعہ اسی سال کا ہے جس سال تعمیر کعبہ ہوئی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 سال کے قریب تھی، مگر یہ تعمیر کعبہ کے بعد کے واقعہ سے پہلے کا ہے. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ.